امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فون پر رابطہ، پاک امریکہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے حالیہ علاقائی اور بین الاقوامی واقعات پر بھی بات چیت کی۔ پاک امریکہ تعلقات کو ہر شعبے میں مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ قطر پر اسرائیلی حملے سے پیدا صورتحال اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف 2 روزہ اجلاس آج سے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں شروع ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اجلاس میں شرکت کے لیے آج قطر روانہ ہوں گے۔ اجلاس میں قطر پر اسرائیلی حملے کے خلاف قرارداد کا مسودہ تیار کیا جائے گا۔ منظوری پیر کو سربراہ اجلاس میں دی جائے گی۔ سربراہ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی شریک ہوں گے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ قطر میں حالیہ واقعات پر ٹرمپ ناخوش ہے، مگر اس کا اسرائیل سے تعلق پر اثر نہیں پڑے گا۔ اسرائیل تعلقات بہت مضبوط ہیں اور رہیں گے۔ امریکہ قطر میں ہونے والے اجلاس میں شرکت نہیں کر رہا۔ کئی ممالک قطر میں پیش آئے واقعے پر ناراض ہیں۔ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والے ممالک کو رد عمل سے خبردار کیا تھا۔ اسرائیل کا رد عمل انہی فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ سینکڑوں بستیاں اجاڑنے کے بعد پنجاب بھر کے دریاؤں میں سیلابی صورتحال معمول پر آنے لگی۔ دریائے چناب میں پنجنت کے مقام پر بھی پانی کے بہاؤ میں کمی، انتہائی اونچے سے اونچے درجے کے سیلاب میں تبدیل، بہاؤ 4,11,000 کیوسک ہو گیا۔ کوٹ مٹھن کے مقام پر دریائے سندھ میں 7,51,211 کیوسک کا ریلا۔ مشوری بند اور منچن بند کو اب بھی شدید خطرہ، کچے کے علاقوں میں سیلابی صورتحال۔ دریائے سندھ میں گڈو، سکھر اور کوٹری بیراج پر پانی کی آمد میں اضافہ جاری، گڈو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ کوٹ مٹھن کے مقام پر دریائے سندھ میں بڑے سیلابی ریلے سے مشوری بند اور منچن بند کو اب بھی شدید خطرہ ہے۔ شجاباد کے دھوندو والا بند کا شگاف پر نہ کیا جا سکا، شگاف 400 فٹ تک بڑھ گیا۔ مٹی کی کمی سے شگاف پر کام نہ ہو سکا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا سیت پور کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ، اندرونی علاقوں میں ٹینٹ کی ترسیل کا جائزہ لیا، ریلیف کیمپ میں سیلاب متاثرین سے ملاقات کی۔ آئی جی اسلام آباد پولیس نے آزاد کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے احتجاج کے پیش نظر 2000 پولیس اہلکار تعینات کر دیے۔ ایس ایس پیز، ایس پیز، ڈی ایس پی سمیت پولیس اہلکاروں کی تعیناتی آزاد کشمیر حکومت کی درخواست پر کی گئی ہے۔ حساس مقامات پر سیکیورٹی انتظامات مزید مؤثر بنائے جا رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا قصور اور ملتان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، کہا ریاست ہر سال قیمتی جانوں اور املاک کا نقصان برداشت نہیں کر سکتی۔ عوام کو بار بار آنے والے سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچانے کے لیے ضروری اقدامات اور انفراسٹرکچر کی بحالی تیز کی جائے۔ فیلڈ مارشل نے علاقے کا فضائی جائزہ لیا، فلڈ ریلیف کیمپوں میں سیلاب متاثرین سے ملاقات کی، متاثرین کو دوبارہ آباد کاری اور بحالی میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ عوامی فلاح و بہبود کے لیے تمام اقدامات کی حمایت سے متعلق پاک فوج کا غیر متزلزل عزم دہرایا۔ فیلڈ مارشل نے ریلیف آپریشنز میں مصروف فوجی جوانوں، ریسکیو اہلکاروں اور پولیس افسران سے بھی ملاقات کی۔ آرمی چیف کو زمینی صورتحال اور امدادی کارروائیوں پر بریفنگ بھی دی گئی۔ دورہ چین پر موجود صدر مملکت آصف علی زرداری کے اعزاز میں عشائیہ، خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی بھی عشائیے میں شرکت۔ عشائیہ دینے والے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا سیچوان کے پارٹی سیکرٹری نے 2008 میں سیچوان زلزلے کے دوران پاکستان کی مدد پر اظہار تشکر کیا۔ صدر زرداری نے کہا ہے کہ ان کے خاندان کا چین سے 4 نسلوں پر محیط خصوصی تعلق ہے۔ پاک چین دوستی اور تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ اس سے پہلے صدر زرداری نے چینگڈو میں گولڈن پانڈا انٹرنیشنل کلچر فورم سے خطاب کیا۔ رکن پولیٹیکل بیورو اور وزیر پبلسٹی ڈپارٹمنٹ سے ملاقات بھی کی، جہاں سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت کی گئی۔
وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بنو کا علاقہ اس وقت دہشت گردی کا مرکز بنا ہوا ہے. ایک ٹرائی اینگل ہے جس میں پی ٹی آئی، بھارت اور افغانستان ہے. بانی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. ان کے اکاؤنٹ پر مواد پڑھ کر لگتا ہے جیسے بھارت سے کوئی شخص اکاؤنٹ چلا رہا ہو. کہا کہ پاکستان اور افواج کی کامیابیوں سے بانی پی ٹی آئی کی امید کے دروازے بند ہوتے جا رہے ہیں. وزیر اعلی خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے وکیل کا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو خط. پاسپورٹ کے لیے عدالت میں دائر درخواست کی رسید پر غلط نام لکھنے کا معاملہ اٹھایا. خط میں لکھا ہے کہ غلط نام لکھے جانے سے علی امین گنڈاپور کی ساکھ کو نقصان پہنچا. وزیر اعلی کا غلط نام لکھنے اور غیر مجاز افراد کو رسید دینے پر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی استدعا. فیڈرل کانسٹیبلری کا ہیڈ کوارٹر پشاور سے اسلام آباد منتقل کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایف سی کے ہیڈ کوارٹرز کے لیے اراضی کی نشاندہی کی ہدایت کر کے نئے ہیڈ کوارٹرز کا ماسٹر پلان طلب کر لیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ فیڈرل کانسٹیبلری کو جدید بنیادوں پر استوار کر کے ایک منظم اور انتہائی فعال فورس بنانا چاہتے ہیں. اسرائیل نے غزہ پر حملے تیز کر دیے. عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے ہر 10 سے 15 منٹ بعد بے گھر فلسطینیوں کی پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا. شمالی غزہ میں بھی اسرائیلی فضائیہ نے رہائشی عمارتوں پر بم برسائے. اسرائیلی حملوں میں مزید 50 فلسطینی شہید ہو گئے. بھوک کی شدت سے بھی 7 اور فلسطینی انتقال کر گئے. فلسطینی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے غزہ میں نسل کشی کے لیے $8 ارب کی منظوری دے دی. نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں فلسطینیوں کی حمایت میں ہزاروں افراد کا مارچ. فلسطینی پرچم لہراتے مظاہرین کا اسرائیل پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ. جرمنی کے دارالحکومت برلن میں بھی ریلی. مظاہرین نے غزہ میں نسل کشی روکنے کا مطالبہ کیا. اسپین میں سائیکلنگ ریس میں اسرائیلی ٹیم کی شرکت پر فلسطینی حامیوں کا احتجاج. اسرائیل کا بوائیکاٹ کرنے کا مطالبہ. تل ابیب میں بھی ہزاروں اسرائیلیوں کا غزہ جنگ بندی کا مطالبہ. اسرائیلی مظاہرین نے نیتن یاہو صدر ٹرمپ کو دھوکہ دینا بند کرو کے بینرز اٹھا کر احتجاج ریکارڈ کروایا. ہمارے اس مقام سے جس کو کھار چوکی کہتے ہیں یہاں سے کراس ہوتی ہوئی دیکھی گئی ہے. تو ہم نے ٹریل کیمراز کو مختلف لوکیشنز کے اوپر انسٹال کرنا شروع کیا اور 10 مئی 2025 کی ایک شب ہمارے اس ٹریل کیمرہ کے سامنے وہ تاریخی منظر ریکارڈ ہوتا ہے. یعنی کہ اس میں ایک کیریکل کیٹ بہت شان و شوکت کے ساتھ اس کیمرے کی آنکھ کے سامنے آتی ہے اور بہت اطمینان سے اس کے آگے ٹہلتی ہوئی جاتی ہے پھر چلی جاتی ہے. میں نایاب جنگلی بلی کیریکل کی موجودگی پر وائلڈ لائف ماہرین کو خوشگوار حیرت. ٹریل کیمروں میں کیریکل کی واضح فوٹیجز ریکارڈ کی گئیں. کراچی سے 80 کلومیٹر دور واقع کھیرتر نیشنل پارک آئیبیکس، چنکارا، نایاب پرندوں اور قدیمی پہاڑی سلسلوں کے لیے شہرت رکھتا ہے. کھیرتر کو غیر قانونی شکاریوں اور ماحولیاتی لٹیروں سے خطرہ ہے. وائلڈ لائف ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ لاپرواہی اس قدرتی ورثے میں بسنے والی نایاب زندگیاں صرف کتابوں یا فوٹیجز تک محدود کر دیں. نیپال میں جینزی احتجاج کی جانبدارانہ اور من پسند رپورٹنگ کرنے پر بھارتی میڈیا کو مشکلات کا سامنا. جو بھارتی رپورٹر جہاں دکھائی دیا نیپالی نوجوانوں نے اسے بے عزتی کر کے بھگا دیا. بعض بھارتی رپورٹرز پر تشدد بھی کیا، دھکے بھی دیے. بھارتی میڈیا کی کوریج میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے احتجاج کرنے والوں نے کیمرے کے سامنے آ کر برتن بجائے ڈانس کیا. اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ کے کیفے میں دھماکہ، 21 افراد زخمی. کیفے میں دھماکے کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی. ایشیا کپ T20 کے گروپ بی میں سری لنکا نے بنگلہ دیش کو 6 وکٹ سے ہرا دیا. سری لنکا نے 140 رنز کا ہدف 15ویں اوور میں حاصل کر لیا.
جنوبی افریقہ کی ویمن کرکٹ ٹیم کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے پاکستانی ٹیم کی تیاریاں. قذافی اسٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس کی. ہیڈ کوچ محمد وسیم کی نگرانی میں 3 گھنٹے بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کی. دونوں ٹیموں کے درمیان 16، 19 اور 22 ستمبر کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں میچ کھیلے جائیں گے. اور ایشیا کپ کرکٹ کا ہائی وولٹیج میچ پاک بھارت ٹاکرا آج ہوگا. پاکستانی شائقین کرکٹ پاکستان کی جیت کے لیے پر امید. میچ پاکستان وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا.